اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت پنجم کے پیارے بچوں، میں آپ کی اردو ٹیچر گہور خلیل ہوں۔ بچوں، میری طرف سے آپ کی خدمت میں سلام و دعا عرض ہے۔ بچوں، ہمارا مضمون اردو ہے اور ہمارا موضوع ہے ڈاکٹر امبیڈکر۔ چلیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر لکھے ہیں کچھ سخت الفاظ، پہلے میں یہ پڑھوں گی بآواز بلند اور ان کے آپ کو میں معنی سمجھاؤں گی، پھر میں یہ پیراگراف پڑھوں گی۔ اوپر لکھا ہے مخصوص، ستیہ گرہ، رہنمائی کرنا، آئین۔ پھر لکھا ہے ڈاکٹر امبیڈکر اور ساتھ میں ان کی تصویر بنائی ہے۔ پھر لکھا ہے مہاراشٹر کے شہر مہاڑ میں ایک تالاب ہے، یہ چودار تالاب کے نام سے مشہور ہے۔ جو شخص اس تالاب کے کنارے جاتا ہے اس سے ایک مخصوص واقعہ یاد آتا ہے۔ یہ واقعہ ہندوستانی تاریخ کا اہم واقعہ ہے۔ اگر اس تالاب کی زبان ہوتی تو وہ 1927 عیسوی کا یہ واقعہ ہمیں ضرور سناتا۔ آئیے ہم اس واقعے کے بارے میں معلوم کریں۔ ایک روز صبح سویرے ہزاروں لوگ مہاڑ کے راستے سے گزر رہے تھے۔ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی قطار چینٹیوں کی قطار معلوم ہوتی تھی۔ سب کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے۔ ان سب لوگوں میں ایک جوش اور ولولہ تھا۔ ان کے چہروں سے ایک خاص مقصد کا احساس ہوتا تھا۔ سب لوگ نعرے لگا رہے تھے، بابا صاحب امبیڈکر کی جے، مہاڑ کا ستیہ گرہ زندہ باد۔ ان نعروں کی آواز سے پورا مہاڑ گونج اٹھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے تھے؟ یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے؟ شاباش بچوں، یہ میں نے بلند آواز میں پڑھ لیا۔ اب میں آپ کو یہ جو سخت ترین الفاظ اوپر لکھے ہیں ان کے پہلے میں سب سے آپ کو معنی سمجھاؤں گی۔ بچوں، اوپر لکھا ہے مخصوص۔ مخصوص کے معنی ہوتے ہیں جو خاص مقرر کیا گیا ہوگا۔ اس کے معنی ہیں خاص مقرر کیا گیا۔ پھر ستیہ گرہ۔ ستیہ گرہ کا مطلب ہے بچوں پرامن احتجاج۔ رہنمائی کرنا ہو گیا رستہ دکھانا، ٹھیک ہے۔ پھر آئین۔ آئین مینز قانون، دستور، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ پیراگراف سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کہتے ہیں کہ مہاراشٹر کا ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے مہاڑ۔ تو اس مہاڑ میں ایک تالاب ہے اور اس تالاب کو چودار تالاب کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی اس تالاب کا نام ہے چودار تالاب۔ شاباش۔ اور جو شخص اس تالاب کے کنارے جاتا ہے اس سے ایک مخصوص واقعہ یاد آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچوں، جو بھی انسان اس تالاب کے پاس جاتا ہے، اس تالاب کو دیکھنے جاتا ہے، تو اس تالاب سے ریلیٹڈ ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے، ایک واقعہ ہوا ہے وہاں پہ۔ تو وہاں جاتے ہی انسان کو وہ مخصوص واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ اور وہ بچوں، وہ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ثابت ہوا ہے۔ اور اگر اس تالاب کی زبان ہوتی تو بچوں، یہ تالاب خود اپنی زبانی وہ واقعہ سناتا سبوں کو۔ یہ واقعہ خود وہ پیش کرتا اپنی زبان سے، تاکہ سارے لوگ اس واقعے کی حقیقت سے واقف ہو جاتے۔ یہ واقعہ 1927 عیسوی میں پیش آیا ہے۔ چلیے آج ہم وہی واقعہ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ ایک روز صبح سویر ہزاروں لوگ مہاڑ کے راستے سے گزر رہے تھے۔ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی قطار چونٹیوں کی قطار معلوم ہوتی تھی۔ سب کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے۔ دیکھیے، ایک روز صبح سویرے ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مہاڑ کے راستے سے چل رہے تھے۔ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ ان کی لمبی قطار تھی، جیسے لگ رہا تھا کہ چیونٹیوں کی قطار تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا، یعنی کہ لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ سارے لوگ ایک ساتھ قدم اٹھاتے تھے، یعنی کہ ایک ساتھ چلتے تھے، اور ان سبوں میں جوش اور جذبہ تھا۔ ان کے چہروں میں ایک خاص مقصد احساس ہوتا تھا۔
ان کے چہروں سے ایک خاص مقصد کا احساس ہوتا تھا. سب لوگ نعرہ لگا رہے تھے بابا صاحب امبیڈکر کی جے، مہاڑ کا ستیہ زندہ کا. بولتے ہیں کہ جب ان کی طرف ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ ہمیں کچھ احساس ہوتا تھا. جب ہم ان کے چہروں کی طرف دیکھتے تھے ہمیں کچھ کسی بات کا احساس ہوتا تھا. اور یہ سارے لوگ نعرہ لگا رہے تھے. سارے نعرہ وہاں پہ کھل کے نعرہ بازی ہوتی تھی اور سارے لوگ لگا رہے تھے نعرے بابا صاحب امبیڈکر کی جے، اور بولتے تھے مہاڑ کا ستیہ گرہ زندہ باد. یعنی کہ جو یہ مہاڑ میں یہ پرامن احتجاج ہوتا تھا یہ زندہ باد، مطلب اس کے نعرے لگ رہے تھے. ان نعروں سے پورا مہاڑ کا شہر گونج اٹھا. یعنی کہ ہر طرف سے، چاروں اطراف سے اس جلوس کی وہ نعرہ بازی ہمیں سنائی دیتی تھی. اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ کون سا فتح، کون سا کام کرنے جا رہے تھے؟ کون سا قلعہ ان کو فتح کرنا تھا؟ یہ کہاں جا رہے تھے؟ کیوں جا رہے تھے؟ کس مقصد سے جا رہے تھے؟ تو یہ بچوں یہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. اور کل کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.